جی میرے ساتھ رہتی ہیں، ان کو رسولی. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا شوہر کی میری وفات ہو چکی ہے. شوہر وفات جی ایکسیڈنٹ میں ان کی وفات ہو گئی تھی. اچھا آپ مجھے بتائیں جس گھر میں آپ رہتی ہیں اس کا کرایہ کتنا دیتی ہیں؟ اس کا 12,000. 12,000 کرایہ دیتی ہیں. تو آپ کے بھائی 2 تھے، انہوں نے شادی کر لی تو ہمیں بھی اکیلا چھوڑ دیا. اچھا انہوں نے اکیلا چھوڑ کے چلے گئے. جی. اچھا تو یہ دونوں بچے کچھ اسکول پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ایک پڑھتا ہے بیٹا، بیٹی نہیں جاتی ابھی. یہ نہیں پڑھتے؟ نہیں ابھی نہیں جاتی. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ ان کا بوجھ بھی آپ کے اوپر ہی ہے، کیسے مینیج کرتی ہے 12,000 کرایہ پیٹ کے لیے؟ اگر کم سے کم خرچہ بھی ہو تو کم از کم 30,000 تو یہ بنتے ہیں، آپ کیسے برداشت کرتی ہیں؟ پہلے ہاسپٹل میں جاب کرتی تھی. ہاسپٹل میں جاب؟ ہاسپٹل نرس تھی. اچھا لیکن تو وہاں سے بھی چھوڑنا پڑا کیونکہ آپ کو پتہ جیسا ہمارا معاشرہ اس میں جیسے مرد ہیں تو وہ عورت کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے. اور وہاں بھی مجھے بہت ذلالت محسوس ہوتی تھی جب لوگ آ کے کمنٹ غلط پاس کرتے تھے کہ کام ہمارا ویسا تھا ایک تو. اچھا تو پھر وہاں سے مجھے چھوڑنا پڑا. اچھا تو وہاں سے چھوڑ کے پھر آپ کیا کرنے لگی؟ اس کے بعد میں گھروں میں ملازمت کرتی تھی. گھروں میں ملازمت کرتی تھی. تو گھروں میں اب ملازمت کرتی ہوں کہ نہیں؟ نہیں اب نہیں کرتی. وہاں تو گھروں سے کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ گھروں سے چھوڑ دیا. آپ کو پتا جو امیر ماں باپ ہوتے ہیں ان کی بیوی ہوئی اولاد. ہم ایک گھر میں جاب کرتی تھی تو وہاں لڑکے تھے ان کے، تو وہ غلط کامنٹ پاس کرتے تھے، کبھی چھیڑتے تھے. اور جب ہم نے اپنے مالکان سے شکایت کرتے تھے تو وہ کہتے تھے نہیں تم میں کوئی غلطی ہوگی، اب لڑکے ایسے تھوڑی چھیڑ سکتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. اچھا مطلب ہاسپٹل سے بھی یہی مسئلہ، گھروں میں بھی یہی مسئلہ. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا کرتی ہوں اس وقت؟ ابھی فی الحال میں کچھ نہیں کر رہی. اچھا تو گھروں کے بعد کون سا ملازمت کرتی تھی؟ بس ہاسٹس کی. بس ہاسٹس کی. اب بھی ہو کہ نہیں چھوڑ دیا آپ نے؟ نہیں چھوڑ دیا میں نے. تو بس ہاسٹس کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ وجہ اس میں جب کنڈکٹری کرتے تھے لوگوں کو، جو کسٹمرز ہوتے تھے انہیں کبھی پانی پکڑانا پڑ جاتا تھا، کبھی کچھ پکڑانا پڑ جاتا تھا، تو اس میں بھی وہی کہ لوگ چھیڑتے تھے، ہاتھ لگاتے تھے ادھر ادھر، گندے کامنٹ پاس کرتے تھے. تو اس وجہ سے جب ہم نے اپنے مینیجر سے بات کی کہ ایسے ایسے کسٹمر کرتے ہیں ہمارے ساتھ، تو انہوں نے ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے کے بجائے ہمیں الٹا کہا کہ اگر آپ لوگوں کو یہاں جاب کرنی ہے تو یہ سب برداشت کرنا پڑے گا. اور کوئی بھی لڑکی اپنی عزت کو لے کے اتنا نہیں ہوتی کہ وہ کسی غیر مرد کو ادھر ادھر ہاتھ لگانے دیں یا گندے کامنٹ پاس کرنے دیں. تم ایسی ہو، تم ویسی ہو. آپ کے آنکھوں میں آنسو کس وجہ سے آ رہی ہے؟ کیوں؟ بس آ جاتے ہیں. اچھا کوئی وجہ تو ہے؟ آپ نے اپنے دل میں کوئی ایسا بوجھ لے کر آئی ہو جو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ رہی ہے؟ ملازمت کہیں نہیں ملتی، جہاں ملتی ہے وہاں عزت نہیں ملتی. جہاں ملتی ہے وہاں عزت نہیں ملتی. مطلب ہاسپٹل میں کام کر کے وہاں پر بھی عزت نہیں ملی، گھروں میں کام کر کے وہاں بھی عزت نہیں ملی، بس ہاسٹس ہو کے بھی وہاں پر بھی عزت نہیں ملی. آپ مجھے بتائیں کہ جاؤ کہ کہاں؟ ملازمت میں عزت نہیں ملتی. ایک عورت کو اس معاشرے میں مرد نوچتے ہیں، سارے نہیں کچھ مرد، لیکن کرو گے تو کیا کرو گے؟ میں نے تو آخری فیصلہ یہی لیا تھا کہ میں اپنے بچوں کو بھی زہر دے کے مار دوں، خود بھی مر جاؤں، کیونکہ اس کے علاوہ مجھے اور کوئی راستہ نظر نہیں آیا کہ میرا کچھ گھر کیسے چلانا ہے. ماں باپ کی ذمہ داری میرے پہ ہے، بھائی چھوڑ کے جا چکے، انہیں بھی کوئی خدا کا خوف نہیں ہے. اس معاشرے نے تو ایک بیوہ عورت کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا. اگر وہ عزت کا کام بھی کرے گی تو لوگ یہی کہیں گے گندا کام کر رہی. شادی کیوں نہیں کرتی؟ ذمہ داریاں سر پہ، شادی کیسے کروں؟ ماں باپ کو سنبھالنا، ان کو کہاں لے کے جاؤں؟ یہ 2 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، کوئی پیار تو نہیں مل سکتا نا انہیں باپ جیسا. آپ کی سہیلی نے جب مجھے فون کیا کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ آئے ہیں، بس جو وہ کہتی ہے کہ آپ ایک پروگرام بنائیں کہ بس میں جو ہاسٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو رویہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو غلط ہوتے ہیں، تو جیسے اس نے بتایا تو واقعی وہی ہوتے ہیں بس ہاسٹس کے ساتھ. زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے. جتنے بھی بس میں پیسنجرز آتے ہیں وہ اسی نظر سے، گندی نظر سے دیکھتے ہیں لڑکیوں کو، اور اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے لیے ہم کریں تو کیا کریں تاکہ آپ کی ماں باپ، آپ کا گھر چل جائے؟ باپ بیمار ہے، ماں بھی بیمار ہے، ساری ذمہ داری آپ کی اوپر ہی ہے، ظاہر سی بات ہے. کیا ایسے کریں آپ کے لیے کہ آپ کی زندگی صحیح طریقے سے گزرے؟ کیا کر سکتی ہیں؟
मेरे हाथ में एक हुनर है जी। कि मुझे ब्यूटिशियन का शौक था और वो मैंने सीखा भी हुआ है। अच्छा, तो अगर उसके हवाले से मैं छोटा मोटा अपना घर में ही पार्लर खोलना चाहती हूँ कि घर में बैठ के इज्जत से रोटी कमा लूँ 2 वक्त की। आप ये कहना चाहते हो कि मेरे लिए मतलब कितना खर्चा आते हैं? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, कितना खर्चा आते हैं उसके ऊपर? ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लाख तो आएगा घर में भी अगर खोलना तो। 2-3 लाख खर्चा आएगा। तो अगर वो आपके लिए कोई अल्लाह वाला बंदा वो काम शुरू करे तो आप आसानी से रोटी कमा सकती हैं अपने लिए, घर का, जी। अपने माँ मैं बाप अपने का। बच्चों को पढ़ाऊंगी, अपने माँ बाप का की जिम्मेदारी संभालूंगी। अच्छा नाज़रीन, मकसद सिर्फ ये है कि जितने भी बस हॉस्टेस होते हैं उनके साथ इस तरह ही रवैया होते हैं, जितने भी नर्स होते हैं हॉस्पिटलों में उनके साथ इस तरह ही होते हैं, इनकी सुनी सुनाई बातें हैं, और जितने भी घरों में मुलाजिमा काम करती हैं उसके साथ इस तरह ही होते हैं। लेकिन सब नहीं, कुछ ऐसे भी होते हैं, ऐसे नहीं कि हम सबको एक ही नज़रों से देखते हैं। कई मालकान ऐसे होते हैं कि अपने नौकरों पे जान निछावर करते हैं। कई नर्स ऐसे होते हैं कि डॉक्टरान उसके लिए अपना इज्जत देते हैं। कई बस हॉस्टेस का तो मुझे पता नहीं है, बाकी का मुझे पता है, बस हॉस्टेस का मुझे पता है, इस चीज़ का मैं लाइलम हूँ। तो इसके अगर मैं गलत कमेंट्स दूँ तो वो भी ठीक नहीं है, अगर मैं पॉजिटिव कमेंट्स दूँ वो भी ठीक नहीं है। लेकिन जैसे ये कह रही है और इसकी सहेली भी कैमरे के पीछे खड़ी हैं, वो भी यही कहती हैं कि जितने भी बस हॉस्टेस होते हैं, कंडक्टर जो होती हैं फीमेल खासकर, उनके साथ इस तरह ही रवैया होते हैं। लेकिन जब मैनेजर के पास शिकायत जाते हैं तो उसका यही बात होते हैं कि ये सब सहना पड़ता है, ये सब बर्दाश्त करना पड़ता है। तो अगर आप किसी बस में जाते हैं और किसी बस हॉस्टेस को